السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ بسم اللہ الرحمن الرحیم وعن عبد اللہ بن الشقیق قال کان اصحاب رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم لا يرون شیئا من الاعمال ترکہ کفر غیر الصلاۃ۔ حضرت عبداللہ ابن الشقیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، جو فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے صحابہ کرام اعمال میں سے کسی عمل کے چھوڑنے کو کفر نہیں سمجھتے تھے سوائے نماز چھوڑنے کے، یعنی صحابہ کرام ترک صلاۃ کو، نماز جان بوجھ کر کے نماز چھوڑ دینے کو کفر سمجھا کرتے تھے اور اسے کفر قرار دیتے تھے، جیسا کہ حدیث پاک میں اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی وسلم ارشاد فرماتے ہیں من ترک الصلاۃ متعمدا فقد کفر، جس نے نماز کو جان بوجھ کے چھوڑ دیا بغیر کسی عذر شرعی کے، اس نے کفر کا کام کیا۔ پیچھے آپ حضرات نے سماعت فرمایا کہ بعض علماء کرام، انہیں میں امام شافعی امام مالک بھی ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ ترک صلاۃ اتنا بڑا جرم ہے کہ اگرچہ ہم اسے کافر قرار نہیں دیتے مگر وہ واجب القتل ہے۔ اور امام اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بھی قول آپ نے سماعت فرمایا کہ امام اعظم فرماتے ہیں کہ بندہ جب تک نماز کا پابند نہ ہو جائے اسے سزا دی جائے اور قید میں رکھا جائے، جب نماز پڑھنے لگے تب اس سے قید سے چھٹکارا دیا جائے۔ الغرض نماز اتنی اہم عبادت ہے کہ قرآن و حدیث میں اس کی بڑی تاکیدیں وارد ہوئی ہیں اور افضل الاعمال اور احب الاعمال نماز کو قرار دیا گیا ہے۔ امام ذہبی رحمۃ اللہ علیہ نقل فرماتے ہیں کہ نماز ایسی عبادت ہے اور اللہ کو ایسی پسندیدہ عبادت ہے اللہ کی بارگاہ میں کہ نماز پڑھنے والے کو اللہ تعالیٰ 5 نعمتیں عطا فرماتا ہے۔ پہلی نعمت تو یہ کہ اس کے رزق میں کشادگی کر دی جاتی ہے، اور دوسری نعمت یہ کہ وہ عذاب قبر سے محفوظ رہتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کی قبر میں عذاب نہیں فرمائے گا، انشاءاللہ تعالیٰ نمازی عذاب قبر سے بچا رہے گا۔ اور تیسرا انعام یہ ہے کہ نمازی کے داہنے ہاتھ میں نام اعمال دیا جائے گا۔ قیامت کے دن اعمال نامہ 3 طرح سے دیا جائے گا۔ کچھ لوگ وہ ہوں گے کہ جن کا نام اعمال ان کے داہنے ہاتھ میں دیا جائے گا، کچھ لوگ وہ ہوں گے جن کا نام اعمال ان کے بائیں ہاتھ میں دیا جائے گا، اور کفار و مشرکین کا نام اعمال ان کا سینہ چاک کر کے ہاتھ کو سینے کے اندر داخل کر کے پیچھے نکالا جائے گا اور پھر پیچھے ان کا نام اعمال دیا جائے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ان لوگوں سے محفوظ فرمائے جن کا نام اعمال پیچھے یا بائیں ہاتھ میں دیا جائے۔ دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ہمارا اعمال نامہ داہنے ہاتھ میں عطا فرمائے۔ جن لوگوں کا نام اعمال داہنے ہاتھ میں دیا جائے گا انشاءاللہ تعالیٰ وہ جنتی ہوں گے۔ تو نماز پڑھنے والے کو تیسرا انعام یہ عطا ہوتا ہے کہ اس کا اعمال نامہ اس کے قیامت کے دن اس کے داہنے ہاتھ میں دیا جائے گا۔ اور چوتھا انعام یہ ہے کہ وہ پل صراط سے آسانی سے گزر جائے گا۔ پل صراط جو بال سے زیادہ باریک اور تلوار سے زیادہ تیز اور جہنم کے اوپر رکھا جائے گا، اور اللہ فرماتا ہے وَإِن مِّن لَّوَارِدُهَا، تم میں سے ہر شخص کو اس سے گزرنا ہے۔ لوگ پل صراط سے گزر رہے ہوں گے اور کٹ کٹ کر کے جہنم میں گر رہے ہوں گے۔ تو نمازی کو اللہ تعالیٰ یہ انعام عطا فرماتا ہے کہ نمازی قیامت کے دن پل صراط سے آسانی سے گزر جائے گا۔ اور 5واں انعام نماز پڑھنے والے کو یہ عطا کیا جاتا ہے کہ قیامت کے دن وہ بے حساب و کتاب جنت میں داخل ہو جائے گا انشاءاللہ تعالیٰ۔ اللہ تعالیٰ اسے بے حساب و کتاب جنت میں داخل فرمائے گا۔ نماز اتنی پسندیدہ عبادت ہے اور اتنی اہم عبادت ہے، اللہ تعالیٰ ہمیں اور آپ سب لوگوں کو 5 وقت کی نمازیں پابندی سے پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔